السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کی سب سے بہترین اور قیمتی راتیں، سال کی سب سے زبردست رات جس کو لیلۃ القدر ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ شروع ہو چکی ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس رات کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا کام اس رات کا کیا ہے، وہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں نہیں جی وہ 27 میں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ 25 میں ہوتی ہے۔ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ 27 میں شب قدر ہوتی ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں تلاش کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش فرمایا کرتے تھے، تو تم کون ہوتے ہو پھر یار؟ اسی لیے بعض لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ 27 میں عبادت کریں گے بس، باقی 21 کو چھوڑیں گے، 23 کو چھوڑیں گے، 25 کو چھوڑیں گے، بس 27 میں، کیونکہ ان کی مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ 27 میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو بھائی صاحب یہ پکا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 5 راتوں میں چھپا دیا ہے، اور ہر سال لیلۃ القدر شب قدر چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام؟ کوئی بتاتا ہے نماز پڑھو، کوئی بتاتا ہے درود شریف پڑھو، کوئی بتاتا ہے تسبیح پڑھو، کوئی بتاتا ہے یہ کر لو، کوئی بتا رہا ہے وہ کر لو۔ چلو ہم اپنے آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین عمل اور کون بتا سکتا ہے؟ تو چلیے ہم لوگ اپنے آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جائے تو ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ بھائی اسی بات کی تو ہم لوگ فکر کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل، ایسی دعا، ایسا کام مل جائے کہ جس کو میں لیلۃ القدر میں کر لوں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آئیے ہم حضور سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا عمل کروں، ایسا کون سا کام کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل بتا دیا جو لیلۃ القدر کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے دعا مانگو، اور دعا بھی کون سی مانگو؟ حضور نے خود سکھا دی دعا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی عمل بھی خود بتا رہے ہیں، اور وہ عمل کو کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس سے بہترین عمل کوئی نہیں لیلۃ القدر کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ لیلۃ القدر کو اگر تم پالو تو اللہ سے دعا مانگو، اور دعا یہ مانگو، پڑھو میرے ساتھ وہ دعا، اور اسکرین پر دیکھ لو، اس کا اسکرین شاٹ لے لو، یاد کر لو اس دعا کو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دعا اللہ سے مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ایسا معاف کرنے والا کہ اگر کوئی آدمی دن بھر میں 70 مرتبہ زنا کرے، 70 مرتبہ شراب پیے، لیکن ندامت کے ساتھ، سچی پکی توبہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا دے اور دعا مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ کو بندے پہ پیار آتا ہے۔ ایسا معاف کرنے والا ہم سب کا مالک اور خالق۔ تو اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے پر آتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تحب العفو، اے اللہ آپ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے والے اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ فاعف عنا، تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا حضور نے سکھائی۔ آپ کو تھوڑی سی الگ بھی دعا مل جائے گی، کہیں مل جائے گا آپ کو فاعف عنی، تو فاعف عنی جب ہم کہیں گے تو خاص میرے لیے، اسپیشل میرے لیے، کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔
اور فاعفو عنا جب کہیں گے تو اس میں ہم اپنی پوری فیملی کو، پورے فرینڈس کو، ریلیٹیوز کو، تمام خاندان والوں کو، پوری امت مسلمہ کو، سب کو شامل کر سکتے ہیں۔ فاعفو عنا یا کریم، یا کریم بھی آپ کو کہیں مل جائے گا، اس کا مطلب اے کرم کرنے والے اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دعا کو مانگو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو یاد کر لو اور لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے یہ دعا خوب مانگو، عام دنوں میں بھی مانگو، رمضان کے جو باقی روزے رہ گئے اس میں بھی اللہ سے یہ دعا مانگو، اور لیلۃ القدر میں جب عبادت کرو تو خاص طور پر لیلۃ القدر میں اس دعا کو مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، عربی میں بھی مانگو اور اس کا ترجمہ بھی اللہ سے مانگو، ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تو مجھ جیسے گنہگار کو معاف فرما دے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے میں نے اللہ جرم کیے، بڑی نمازیں چھوڑی ہے۔ اپنا گناہوں کا اقرار کرو اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جن کو ہم بھول چکے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے مہینے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ یہی ہے معافی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، میں نے کئی بار سنائی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ ممبر پر جمعہ والے دن پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نماز کے بعد جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعا دی تھیں جس پر میں نے آمین کہا، حالانکہ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین، اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ اگر ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں، سارے کام کر رہے ہوں، اور اگر ہمیں اللہ کی مغفرت نہ ملے، نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، ذکر و اذکار کرنے سے ثواب ملتا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے سے ملتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں اب جو باقی روزے رہ گئے، باقی رمضان رہ گئے، خاص طور پر لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ سے دعا مانگو، زیادہ سے زیادہ دعا مانگو معافی کی، کیونکہ روزے رکھنے کے بعد بھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد رمضان کے مہینے میں اگر میری عبادتیں میرے منہ پر مار دی جائیں، یا میری عبادتیں ہونے کے بعد بھی میرے گناہ بڑھے ہوئے ہوں، تو عبادتیں گھٹ گئیں، گناہ بڑھے ہوئے ہوں، تو نیکی کا پلڑا کہاں جھکے گا؟ گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور آخرت کے میدان میں کامیاب وہ ہوگا کہ نیکی کا پلڑا جس کا جھکے گا، جس کا نیکی کا پلڑا جھکے گا اس کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا اور وہ خوشی سے گدگد ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے گناہوں کی معافی، مغفرت کا مل جانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے خوب مانگو اللہ سے معافی، گڑ گڑا کے مانگو، رو رو کے مانگو، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگو۔ اور معافی کے لیے سب سے بیسٹ دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ جو حضور نے سکھائی، کیونکہ حضور نے جو عمل بتایا اس سے بہترین کچھ بھی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو آج لیلۃ القدر کی دوسری رات ہے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعاؤں پر آپ کا خاص فوکس ہونا چاہیے، اور دعاؤں میں بھی مغفرت کی دعا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔